سورۃ الغاشیہ، غاشیہ کے معنی ہے بڑی مصیبت جو چھانے والی ہے، جو لوگوں پر چھا جائے گی۔ غاشیہ چھا جانے والی، گھیر لینے والی، اس سے مراد قیامت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے، نزول کے اعتبار سے 68۔ 26 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ قیامت کے منظر کو سوچیں اور یہ تصور کریں کہ ہم سب کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ہم سب کل بروز قیامت اٹھ چکے ہیں۔ اب تک جو اعمال کیے ہیں اس پر اپنا خود نامہ اعمال بنائیں اپنے ذہن میں، جو نیکیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، اور سوچیں کہ اگر ہم نے اسی طرح زندگی گزاری تو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی بات اور خبر آئی، یعنی قیامت کی خبر آئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن کچھ چہرے ذلیل و رسوا ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ خاشعہ، جو جھکے ہوئے ہوں گے شرمندگی کی وجہ سے۔ عاملۃ، کام کرنے والے ہوں گے۔ ناصبۃ، مصیبتیں برداشت کرنے والے ہوں گے، مگر کل بروز قیامت کوئی صلہ نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے محنتیں کی ہوں گی دنیا کے لیے۔ اب دنیا کے لیے محنت کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم جو دنیا کے کام کرتے ہیں جس میں نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، اور دوسری مراد ہے جو نیک اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ کافر جو ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، راہب ہوں، پادری ہوں، جوگی ہوں، وہ بھی اپنے دین کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ بعض ایسے ایسے راہب گزرے ہیں جو کئی دنوں کا فاقہ کرتے ہیں اور اسے عبادت سمجھتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں، اس لیے یہ صرف محنت کرنا اور مشقتیں جھیلنا ہے، کوئی انہیں ثواب قیامت میں نہیں ملے گا۔ اور چوتھا فرمایا کہ جو مسلمان نیکی بھی کرے اور گناہ بھی کرے اور گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو جائے تو نیکی کا کوئی صلہ آخرت میں نہیں دیا جائے گا۔ عاملۃ ناصبۃ، وہ لوگ جو محنتیں کرنے والے ہیں، مشقتیں جھیلنے والے ہیں۔ تصلی نارا حامیہ، مگر جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تسقی من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا ایسے چشمے سے جو جلا دینے والا ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنم میں ان لوگوں کے لیے کھانا صرف اور صرف کانٹے دار بدبودار درخت ہوگا۔ ضریع، کانٹے دار جھاڑی کو کہتے ہیں جو زہریلی ہے۔ لا یسمن، آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لا یسمن، وہ کھانا ان کی طاقت میں اضافہ نہ کرے گا۔ ولا یغنی من جوع، انسان کھانا کھاتا ہے بھوک مٹ جاتی ہے، لیکن یہ کھانا ان کی بھوک کو دور نہ کرے گا۔ یہ تو ظالموں کا، گناہگاروں کا انجام ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کچھ چہرے اس دن چین میں ہوں گے، سکون سے ہوں گے، چہرے پر نور برس رہا ہوگا۔ لسعیہا راضیہ، سعی عربی میں کوشش کو کہتے ہیں۔ اب غور کیجئے، لسعیہا، یہ چہرے اپنی کوشش کی وجہ سے راضیہ، راضی ہوں گے۔ کل بروز قیامت وہ نیکیاں جو انہوں نے دنیا میں کی ہیں اس کی وجہ سے خوش ہوں گے اور مطمئن ہوں گے۔ فی جنت عالیہ،
بلند و بالا باغات جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ جنت میں بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا کوئی گندی بات نہ ہوگی. اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں جب ہر کوئی چیز مانگیں گے وہ مل جائے گی، جو مانگیں گے وہ ملے گا، تو وہ نعوذ باللہ من ذالک بڑی غلط بات کہتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ فلم دیکھنے کا شوق ہوگا تو مل جائے گی. تو یہ جملہ بہت سخت جملہ ہے، لیکن یہ ان کی نادانی بھی ہے کہ جنت میں بیہودہ خیال اور بے حیائی کا تصور آ ہی نہیں سکے گا. اور جن کو فلم دیکھنے کا شوق ہے کہ جنت میں بھی فلم دیکھنے کی خواہش کرنے کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ایمان برباد ہو گیا تو پھر جہنم میں ہوں گے. ایسی بیہودہ سوچ رکھنے والے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ سوچیں. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ جنت میں بیہودہ بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، جنتوں میں بہنے والے چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، جنتوں میں بلند و بالا تخت ہوں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور رکھے ہوئے پیالے ہوں گے کہ جو نہروں کے کنارے شہد، دودھ، پانی اور شراب طہور کی نہروں کے کنارے چاندی اور سونے کے پیالے سجے ہوئے اور مشروبات سے بھرے ہوئے رکھے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھانا اچھی طرح سجا ہوا ہوتا ہے تو آدمی کھاتا بعد میں ہے، لیکن اس کے رنگ کو خوشبو کو دیکھ کر وہ لذت پاتا ہے. تو وہ اکواب موضوعہ، ان رکھے ہوئے پیالوں کو دیکھ کر بھی جنتی لذت پائیں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق قالین کو کہتے ہیں، اور جنت میں برابر برابر بچھے ہوئے قالین ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور جنت میں پھیلی ہوئی چاندنیاں ہوں گی. قالین کے اوپر جو کپڑا بچھایا جاتا ہے. تو جب یہ باتیں کافروں کو بتائی گئیں تو کافر مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ایک ایسی زندگی ملے جنت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہو، جس میں موت ہی نہ آئے. تو فرمایا کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو نہیں سمجھا؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا انہوں نے غور نہیں کیا اونٹ کی طرف؟ ابل مانے اونٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا بنایا، وہ اونٹ کیسا بنایا گیا. غور تو کریں کہ اونٹ کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ ریگستان میں چلنے کے لیے جو ایک سامان کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ میں پیدا کی. وہ مٹی کہ جس پر ہمارے پاؤں جم نہ سکیں، اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے وہ پاؤں دیے کہ وہ ریتیلی زمین میں بھی بڑی آسانی سے وہ چلتا ہے. جب تیز ہوائیں چلیں اور مٹی اڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح کا چہرہ دیا اور اس طرح کے کان دیے کہ وہ اپنے چہرے کو اور اپنی ناک کو اس طرح محفوظ رکھتا ہے کہ ایک چٹان کی طرح وہ اپنے پاؤں کو زمین میں گاڑ کر ایک چٹان کی طرح وہ کھڑا رہتا ہے اور ریگستانی طوفان میں وہ اڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں وہ تھیلی دی ہے کہ 2-3 مہینے کی وہ خوراک کا ذخیرہ کر لیتا ہے اور ریگستان میں بغیر کھائے پیے وہ سفر کرتا ہے. یہاں تک کہ جب ریگستان میں لوگ پھنس جاتے ہیں اور بھوک اور پیاس سے مرنے لگتے ہیں تو زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ اونٹ کو ذبح کرتے، اونٹ کو ذبح کر کے وہ پانی کی تھیلی وہ نکالتے اور اس سے پانی پی لیتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر وہ پانی کی تھیلی پیدا کی ہے کہ جس سے اس کے مالک اپنی پیاس کو بجھا سکتے ہیں. تو وہ اونٹ کو ذبح کر کے کھانا کھا لیتے اور اس کا پانی پی کر اپنی جان بچا لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ طاقت عطا فرمائی، حالانکہ وہ بھی ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے. تو تمہاری ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی. وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف دیکھو، کیف رفعت،
کیسے وہ بلند کیے گئے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور پہاڑوں کی طرف دیکھو وہ کیسے گاڑ دیے گئے. صرف اس سے اندازہ لگا لیں پہاڑوں کی اہمیت پر کہ آج ایک فن ہے کہ جو لوگ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں اور پہاڑ کی کسی چوٹی کو سر کر لیں تو ان کو انعامات دیے جاتے ہیں. اور ان پہاڑوں پر چڑھنے والے کو یہ کہا جاتا ہے بڑا کمال کا آدمی ہے. تو خود ان پہاڑوں کی عظمت پر غور کریں, اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے کس نے کہ جس کی بعض چوٹیاں ایسی ہیں جو آج تک سر نہ کی جا سکیں, اسے لوگ طے نہ کر سکے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کی طرف دیکھو کیسا اسے بچھایا گیا. فَذَكِّرْ, پس محبوب آپ نصیحت کیجئے. انما انت مذکر, آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر, آپ لوگوں پر حاکم اعلی نہیں, یعنی آپ انہیں زبردستی مسلمان نہیں کریں گے, آپ تو صرف نصیحت کریں گے. اسلام نصیحت کرتا ہے لیکن ایمان کا تعلق تو دل سے ہے. جب تک اس کا دل مسلمان نہیں ہوگا کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان تو نہیں کیا جا سکتا. ہاں, اسلام کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ تلوار کے زور سے ہٹائی جا سکتی ہیں. الا من تولا وکفر, مگر وہ شخص جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, پس اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم, بے شک ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر بے شک ہم پر ہی اس کا حساب لینا ہے, یعنی اس کا حساب ہم ہی لیں گے.